ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے 13ویں صدی کے مجدد بھی ہیں۔ اور جانتے ہو مجدد کسے کہا جاتا ہے؟ مکتوبات امام ربانی میں امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا ہے کہ جو اپنے وقت کا مجدد ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے تمام اولیاء کرام کا سردار ہوتا ہے۔ بالاتفاق اعلیٰ حضرت 13ویں صدی کے مجدد بھی ہیں اور اللہ کے مقبول ولی بھی ہیں۔ ہم غریب نواز کو بھی مانتے ہیں۔ غریب نواز کا کرم یہ ہوا کہ غریب نواز ہندوستان میں کلمہ لے کر آئے، غریب نواز ہندوستان میں کلمہ لے کر آئے، اور بریلی کے امام احمد رضا نے ہمارے کلمے کی حفاظت فرمائی ہے۔ نہ ہم غریب نواز کو چھوڑیں گے، نہ بریلی کے امام احمد رضا کو چھوڑیں گے۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقتہ سنی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، ہزاروں کا ملجا ہزاروں کا ماوا، ہزاروں کا ملجا ہزاروں کا ماوا، ہر دل کی دھڑکن ہمارا رضا ہے، ہر دل کی دھڑکن ہمارا رضا ہے، اور جو مانگنا ہے اے سائلو ان سے مانگو، جو مانگنا ہے اے سائلو ان سے مانگو، سخاوت کا دریا ہمارا رضا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، اگلوں نے بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، میرا خیال ہمیشہ تلاش کرتا ہے، بریلی شہر کا نقشہ تلاش کرتا ہے۔ دنیا کے سارے مفتی حوالہ ڈھونڈتے ہیں، دنیا کے سارے مفتی حوالہ ڈھونڈتے ہیں، میرے رضا کو حوالہ تلاش کرتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج بیان کس عظیم ذات پر ہونے والا ہے۔ وہ آبرو اہل سنت، امام اہل سنت، کنز الکرامت، آیت من آیات اللہ، معجزات رسول اللہ، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان۔ ان کا اتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو
جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان کہہ رہے ہیں یہ صدقہ ہے بریلی کے امام احمد رضا کا۔ انہوں نے ہمارے ایمان کا تحفظ کیا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی کسی نالی میں پڑے ہوئے ہوتے، معاذ اللہ سرکار کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے، سرکار کو اپنے جیسا کہتے ہوئے نظر آتے۔ یہ کرم ہے بریلی کے امام احمد رضا کا کہ انہوں نے خود اپنا تو اپنا ہم غربائے اہل سنت کے لوگوں کا بھی ایمان بچا لیا ہے، اور جب بچایا ہے ہمارے دل میں سرکار کی ایسی محبت پیدا کر دی کہ آج ہمارا مسلمان یہی چاہتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بریلی کے امام احمد رضا، دنیا کے جتنے بھی ہیں مولانا وہ سارے حضرت ہیں، جتنے مولانا ہیں وہ سب حضرت ہیں، اور بریلی کے امام احمد رضا اعلیٰ حضرت ہیں، سب حضرت ہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا کس نے؟ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بنایا کس نے؟ تو ہمیں ان کی زندگی پر نگاہ ڈالنی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت ایسے ہی اعلیٰ حضرت نہیں بنے، اعلیٰ حضرت بنے ہیں عشق رسالت کے صدقے میں، حضور سے وہ سچی محبت تھی۔ میں ہر سال اعلیٰ حضرت کے عرس میں اعلیٰ حضرت کی سیرت کے کسی پہلو کو آپ حضرات کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پچھلے سال میں نے اعلیٰ حضرت کا علمی مقام آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا۔ آج مجھے بتانا ہے کہ اعلیٰ حضرت صرف عالم، فاضل، مفتی، مجدد، محدث، مفکر نہیں، اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے۔ ولی ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے 13ویں صدی کے مجدد بھی ہیں۔ اور جانتے ہو مجدد کسے کہا جاتا ہے؟ مکتوبات امام ربانی میں امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھا ہے کہ جو اپنے وقت کا مجدد ہوتا ہے وہ اپنے وقت کے تمام اولیاء کرام کا سردار ہوتا ہے۔ جو مجدد ہوتا ہے وقت کے تمام اولیاء کرام کا سردار ہوتا ہے۔ بالاتفاق اعلیٰ حضرت 13ویں صدی کے مجدد بھی ہیں اور اللہ کے مقبول ولی بھی ہیں۔ اور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت اس عظیم ذات کا نام ہے۔ کرامتیں اعلیٰ حضرت کی بہت ہے، اگر اسی کو بیان کرتے جائیں تو کئی گھنٹے نکل جائیں، کئی دن نکل جائیں، اعلیٰ حضرت کی کرامتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہی سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا نتیجہ ہمیں کیا ملے گا؟ سنو، سب سے پہلی بات، اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ بیٹھے ہیں اپنے مریدوں کے درمیان، مفتی برہان الحق بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، اے برہان الحق، باندرا میں ایک اللہ کے ولی ہیں جو مجذوب ہیں، چلو ان سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ باندرا میں جو بزرگ ہیں وہ مجذوب ہیں، چلو ان سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ مفتی برہان الحق فرماتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ پہنچا۔ اعلیٰ حضرت اور مفتی برہان الحق اپنے گھر سے نکلے اس مجذوب سے ملنے کے لیے۔ وہ مجذوب بھی حقیقی معنوں میں مجذوب تھے، وہ اللہ کے ولی مجذوب بھی حقیقی معنوں میں مجذوب تھے۔ جب اعلیٰ حضرت اپنے گھر سے نکلے وہی باندھا میں مجذوب اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں اور اپنے مریدوں سے فرماتے ہیں، مریدوں استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ، وقت کے بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، آئے نہیں ابھی، تیار ہو جاؤ، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایک بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ مفتی برہان الحق فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ جب میں اسی مجذوب کی بارگاہ میں پہنچا، وہ مجذوب کی بارگاہ ایسی تھی وہاں بڑے بڑے علماء کرام آیا کرتے تھے، اور مجذوب صاحب کے وہاں ہمیشہ چائے، کافی اور قہوہ یہ 3 چیزیں تیار رہتی تھی۔ مجذوب صاحب کے سامنے جو بھی عالم آتا، مجذوب صاحب ان کا چہرہ دیکھ کر خود متعین کرتے کہ اس مولانا کو چائے پلانی ہے، اس مولانا کو قہوہ پلانا ہے، اس مولانا کو کافی پلانی ہے۔ لیکن مفتی برہان الحق فرماتے ہیں جیسے میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ اس مجذوب کی بارگاہ میں پہنچا تو اس مجذوب نے فوراً سامنے سے پوچھا، اے بڑے امام آپ آئے ہو، بتاؤ آپ کیا پیو گے؟ چائے بھی موجود ہے، کافی بھی موجود ہے، قہوہ بھی موجود ہے، بتاؤ آپ کیا پیو گے؟ اعلیٰ حضرت بزرگوں کا اتنا ادب فرماتے کہ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا، حضور آپ نے تینوں نام لیے ہیں، تینوں پلا دو، تینوں کا نام لیا ہے، تینوں پلا دو۔ مجذوب صاحب نے حکم دیا کہ ایک ہی گلاس میں چائے بھی ڈالو، کافی بھی ڈالو، قہوہ بھی ڈالو، ایک ہی گلاس میں۔
وہی گلاس اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رکھا گیا، اعلیٰ حضرت نے اسے پی لیا۔ اب پینے کے بعد مفتی برہان العلوم فرماتے ہیں کہ 3.5 گھنٹے تک اعلیٰ حضرت اور وہ مجذوب باتیں کرتے رہے۔ 3.5 گھنٹے تک اعلیٰ حضرت اور وہ مجذوب باتیں کرتے رہے۔ مفتی برہان العلوم فرماتے ہیں میں کان لگا کر سن رہا تھا کہ مجھے پتہ تو چلے کہ کون سی زبان میں بات ہو رہی ہے۔ کان لگا کر سن رہا ہوں، پتہ تو چلے کون سی زبان میں بات ہو رہی ہے، کون سے ٹاپک پر بات ہو رہی ہے۔ فرماتے 3.5 گھنٹے تک دونوں نے بات کی، مجھے زبان پتہ نہ چلی۔ عربی میں اگر بات ہوتی تو عربی میں جانتا تھا، فارسی میں بات ہوتی فارسی میں جانتا تھا، اردو میں بات ہوتی اردو میں جانتا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت اور وہ مجذوب کیا بات کرتے رہے مجھے پتہ نہ چلا، کون سے ٹاپک پر بات ہوتی رہی بات مجھے پتہ نہ چلی۔ 3.5 گھنٹے کے بعد اعلیٰ حضرت جب رخصت ہونے لگے تو مجذوب صاحب نے کہا ایسے نہیں، باہر رخصتی کرنے میں خود آؤں گا، دروازے تک چھوڑنے میں خود آؤں گا۔ مفتی برہان العلوم فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے میں بھی چل رہا ہوں، مجذوب صاحب بھی چل رہے ہیں۔ مجذوب صاحب جب چھوڑ کر اپنی خانقاہ میں گئے، مفتی برہان العلوم فرماتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آیا کہ اعلیٰ حضرت جس سے ملنے آئے ہوں، اعلیٰ حضرت جس سے ملنے آئے ہو وہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے۔ وہ مفتی برہان العلوم فرماتے ہیں فوراً میں واپس پلٹا اور اسی مجذوب صاحب کے پاس گیا اور جا کر کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ اس مجذوب صاحب نے ارشاد فرمایا آپ کو نصیحت کی ضرورت ہے؟ آپ نصیحت لینے آئے ہیں، آپ کو نصیحت کی ضرورت ہے؟ مفتی برہان العلوم عرض کرتے ہیں ہاں حضور میں آیا ہوں آپ کے پاس، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو فوراً مجذوب صاحب نے ارشاد فرمایا ابھی تک جن کے پیچھے چلتے تھے انہی کے پیچھے چلتے رہنا، ابھی تک جن کے پیچھے چلتے تھے انہی کے پیچھے چلتے رہنا، ان کے پیچھے چلتے رہو گے یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جاؤ گے، ان کے پیچھے چلتے رہو گے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کا مقام ہے۔ اگر کوئی انسان ان سے سچی محبت کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر صحیح معنوں میں عمل کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت کا راستہ کوئی نیا راستہ نہیں، یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کوئی نیا راستہ نہیں، مسلک کے اعلیٰ حضرت صحابہ کرام کا بتایا ہوا وہ راستہ ہے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول تھے ہی۔ ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے، پیلی بھیت میں ایک انسان تھا، یو پی میں جو پیلی بھیت ہے، ایک انسان تھا جو غیر مقلد تھا، ہزاروں بات اسے سمجھائی گئی لیکن وہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں نے کہا اگر تو مانتا نہیں ہے چل بریلی کے امام احمد رضا کے پاس، ان کے بعد جا کر تو بات کر لے، اگر تو ان سے بات کرے گا تیرا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ لیکن وہ تھا غیر مقلد۔ اللہ جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے۔ بزرگوں کی گستاخی سے بچو، اللہ اگر کرم کرے تو توبہ کی توفیق ملتی ہے، ورنہ توبہ کی توفیق نہیں دی جاتی ہے۔ اسے جب کہا گیا کہ چل امام احمد رضا کے پاس ان سے بات کر لے، وہ اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرنے لگا، بہت سارے اس نے بکواسیں کی۔ رات کو وہ سویا، وہی غیر مقلد، جیسے ہی سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے، وہ سفر کر رہا ہے، اس سے ایک جگہ پر جانا ہے، بیچ میں ایک سمندر ہے، اس کنارے سے اس کو اس کنارے جانا ہے، کوئی کشتی کوئی ملاح موجود نہیں۔ خوابی میں دیکھتا ہے ایک کشتی آتی ہے، اس میں 2 لوگ سوار ہے اور یہی غیر مقلد خوابی میں ان سے کہتا ہے کہ مجھے اس پار سے اس پار جانا ہے، کیا تم مجھے لے جاؤ گے؟ اسی کشتی چلانے والے نے کہا کہ تو نجیس اور ناپاک ہے، تو نجیس اور ناپاک ہے، تجھے کشتی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی وہ دل میں سوچنے لگا یار کون سی ایسی بات ہے کہ ان کشتی والوں نے مجھے نجیس و ناپاک کہہ دیا۔ ایک ہفتہ اور گزرا، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد پھر رات میں سویا، پھر خواب دیکھتا ہے کہ ایک شہر ہے، بڑا سجایا ہوا ہے، بڑا عالیشان محل ہے، اور عالیشان محل کے دروازے کے پاس 2 دربان کھڑے ہیں اور مسلمانوں کی ایک لمبی قطار موجود ہے۔ وہ دربان مسلمانوں کو ایک ایک کر کے گھر کے اندر داخل کرتا ہے، اور دربان کوئی چٹھی چیک کرتا ہے، جس کے بعد چٹھی ہوتی ہے اسے گھر کے اندر محل کے اندر بھیج دیتا ہے، جس کے بعد چٹھی نہیں ہوتی اسے روانہ کر دیتا ہے۔ وہ غیر مقلد بھی خواب ہی میں اسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، جب اس کا نمبر آتا ہے دربان سے کہتا ہے کہ مجھے بھی اندر جانے دو۔ دربان کہتا ہے چٹھی لائے ہو؟ اندر جانا ہے محل کے اندر، چٹھی لائے ہو؟ وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی چٹھی تو نہیں۔ کہا چٹھی نہیں ہے تو واپس جاؤ، چٹھی ہوگی تو اندر محل میں جانے کی اجازت ہوگی۔ تو وہی غیر مقلد خواب ہی میں ان دونوں دربان سے پوچھتا ہے آخر بتاؤ تو صحیح اس محل کے اندر ہے کون، اس محل میں ہے کون، اور یہ چٹھی مجھ سے تم کون سی مانگ رہے ہو؟ اسی دربان نے کہا کہ یہ دربار ہے جناب رسول پاک کا،
محل کے اندر دربار لگا ہے جناب رسول پاک کا، اور جس کے پاس چٹھی ہوتی ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے۔ تمہارے پاس چٹھی نہیں ہے، تمہیں اندر نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو وہ انسان کہتا ہے مجھے کیوں نہیں جانے دیا جائے گا، میرے پاس چٹھی نہیں ہے تو میں چٹھی کہاں سے لاؤں؟ تو وہ دربان کہتا ہے رکو، میں ابھی اندر جاتا ہوں، سرکار سے پوچھ کر آتا ہوں، جاتا ہوں اندر اور سرکار سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ دربان اندر جاتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضور باہر ایک شخص آیا ہوا ہے، وہ اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے، اس کے بعد چٹھی نہیں ہے، حضور کیا کیا جائے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے دربان جاؤ اسی سے کہہ دینا تو نجیس اور ناپاک ہے، جا تو نجیس اور ناپاک ہے، تیرے پاس چٹھی نہیں ہے، اندر نہیں آنے دیا جائے گا۔ باہر آ کر جیسے اس کو کہا تو وہ پوچھتا ہے آخر مجھے بتاؤ تو صحیح چٹھی ملے گی کہاں؟ بتاؤ مجھے چٹھی کہاں ملے گی؟ وہ پھر دربار میں جاتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ انسان پوچھ رہا ہے کہ مجھے چٹھی کہاں ملے گی۔ سرکار ارشاد فرماتے اسے جا کر کہہ دینا بریلی کے امام احمد رضا کے پاس چلا جائے، کہنا اس کو کہ بریلی کے امام احمد رضا کے پاس چلا جائے اور ان کے پاس سے چٹھی لے کر آئے۔ اگر وہ چٹھی لے کر آئے گا تو میرے دربار میں آنے کی اسے اجازت مل جائے گی۔ فوراً آنکھ کھل جاتی ہے، جیسے ہی آنکھ کھولی دل کے اندر ایک بات آ گئی، ہو نہ ہو اب یہ جو عقیدے پر میں تھا غیر مقلد تھا، یہ برا عقیدہ تھا۔ فوراً وہاں سے پیلی بھیت سے سفر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کے دربار میں آتا ہے، قدم پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے اور پھر توبہ و استغفار کرنے کے بعد کلمہ پڑھتا ہے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت اسی انسان کو بیعت کرتے ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد مرید کرنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا، شجرہ نکالا اور شجرے پر دستخط کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے وہی شجرہ اس کے ہاتھ میں دیا اور ہاتھ میں دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا لو یہی چٹھی ہے، لو یہ شجرہ یہی چٹھی ہے۔ اب جب یہ چٹھی تمہارے پاس آ گئی ہے تو سرکار کی بارگاہ میں تمہیں حاضری بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت صرف عالم نہیں، وقت کے اللہ کے ولی بھی ہیں، اور کیسے ولی؟ روشن ضمیر ولی ہیں۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت روشن ضمیر ولی ہے۔ ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والا پیدا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت روشن ضمیر ولی ہے۔ کیسے روشن ضمیر؟ بات کہاں ہو رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت کہاں ہیں؟ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی، یہ اعلیٰ حضرت کے مرید بھی نہیں ہے، شاگرد بھی نہیں ہے، لیکن محبت دیکھیں۔ صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی ہمیشہ ہر وقت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کرتے۔ آپ کے ایک دوست تھے سید دیدار علی شاہ، دونوں بیٹھے تھے ایک مرتبہ، سید نعیم الدین مراد آبادی اعلیٰ حضرت کا چرچا کر رہے تھے۔ سید دیدار علی شاہ نے سنا تو سننے کے بعد کہا اے سید نعیم الدین، آپ اعلیٰ حضرت کے مرید بھی نہیں ہو، ان کے شاگرد بھی نہیں ہو، لیکن کیا بات ہے آپ ہمیشہ اعلیٰ حضرت کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے ارشاد فرمایا سید دیدار علی شاہ میں ہمیشہ اعلیٰ حضرت اس لیے کرتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے فیضان سے آج میرا ایمان بچا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت کے فیضان سے آج میرا ایمان بچا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں اے سید دیدار علی شاہ ایک مرتبہ آپ چلیے میرے ساتھ بریلی، اعلیٰ حضرت ابھی موجود ہے، ایک مرتبہ آپ چلیے اور اعلیٰ حضرت سے ملاقات کیجئے۔ آپ اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرو گے آپ کا دل بھی اعلیٰ حضرت کہے گا۔ ایک بار آپ چلیے تو صحیح۔ لیکن سید دیدار علی شاہ فرماتے ہیں میں کیوں جاؤں بریلی کے امام احمد رضا سے ملنے؟ میں کیوں جاؤں؟ میں خود سید ہوں، میں خود سید ہوں، اور بریلی کے امام احمد رضا سے ملنے کے لیے کیوں جاؤں؟ سید نعیم الدین مراد آبادی نے عرض کیا حضور ہم سید ضرور ہیں لیکن وہ بریلی کے امام احمد رضا ہیں، وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، حضور ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ آئیے اور اعلیٰ حضرت کا دیدار کیجئے۔ فوراً سید دیدار علی شاہ نے کہا میں کیوں جاؤں، سنا ہے کہ وہ ذات کے پٹھان ہے اور طبیعت میں تھوڑی سختی ہے۔ سید دیدار علی نے کہاں کہا؟ مراد آباد میں۔ کیا جملہ کہا کہ میں کیوں جاؤں، سنا ہے کہ وہ بریلی کے امام احمد رضا ذات کے پٹھان ہے اور طبیعت میں تھوڑی سختی ہے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی نے بہت اصرار کیا، کہا حضور ایک مرتبہ چلیے تو صحیح۔ سمجھایا بجھایا، تیار ہو گئے، سفر کرتے کرتے بریلی کی سرزمین پر آئے۔ جیسے اعلیٰ حضرت کے دربار میں پہنچے، عصر کی نماز کا وقت تھا، علامہ نعیم الدین مراد آبادی کا وضو تھا، وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، جماعت چل رہی تھی اور سید دیدار علی شاہ کا وضو نہیں تھا، وہ وضو کر رہے تھے۔ وضو کرنے کے بعد جیسے ہی وہ مسجد کی سیڑھی چڑھ رہے تھے اور اعلیٰ حضرت سیڑھی اتر رہے تھے، عصر کی نماز ہو چکی تھی اور اعلیٰ حضرت سیڑھی اتر رہے تھے اور سید دیدار علی شاہ
सीढ़ी चढ़ रहे थे, जब दोनों बुजुर्गों की निगाहें चार हुई, आला हजरत समझ गए ये आले रसूल है। आला हजरत ने सैयद दीदार अली का चेहरा देखकर समझ गए कि ये रसूल पाक के बेटे हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत से सैयद दीदार अली की पहली मुलाकात, कोई जान पहचान नहीं, न किसी ने तारुफ कराया हो, किसी ने चिट्ठी लिखी हो, कुछ नहीं, पहली मुलाकात है। आला हजरत सीढ़ी उतर रहे हैं और सैयद दीदार अली सीढ़ी चढ़ रहे हैं। जब दोनों बुजुर्गों की निगाहें चार हुई, आला हजरत समझ गए कि ये आले रसूल हैं। तो सैयदना सरकार आला हजरत ने झुककर सैयद दीदार अली को सलाम किया। सलाम करने के बाद उनके हाथ को बोसा दिया। हाथ चूमने के बाद आला हजरत पूछते हैं, ए सैयद साहब तबीयत तो अच्छी है? हाथ चूमा, सलाम किया, पूछा सैयद साहब आपकी तबीयत तो अच्छी है? सैयद दीदार अली फरमाते हैं कि जब आला हजरत ने सलाम किया, मेरा हाथ चूमा, मेरी तबीयत पूछी, मेरा दिल भी थोड़ा ठंडा हुआ। जब मुझसे पूछा तो फिर मैंने भी कहा, ए अहमद रज़ा आप बताओ, मौलाना अहमद रज़ा आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है? तो फ़ौरन आला हजरत कहने लगे, हुजूर क्या बताऊं, ज़ात का पठान हूँ, तबीयत में थोड़ी सख्ती है। हुजूर क्या बताऊं, ज़ात का पठान हूँ और तबीयत में थोड़ी सख्ती है। सैयद दीदार अली शाह फरमाते, अल्लाहु अकबर, ये बात हुई थी मुरादाबाद में, ये बात हुई थी मुरादाबाद में। और जब ये बात हुई थी तब मैं और सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी दो ही लोग थे, कोई तीसरा मौजूद नहीं था। सैयद दीदार अली शाह फरमाते, बस आला हजरत का ये जुमला मेरे दिल में बैठ गया। असर की नमाज़ पढ़ी, चंद दिन रुके और चंद दिन रुकने के बाद सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा, हे सैयद दीदार अली चलो बहुत दिन हमने रुक लिया, अब हम मुरादाबाद जाते हैं। तो सैयद दीदार अली शाह ने कहा, नईमुद्दीन तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो अब यहीं रहूँगा, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं यहीं रहूँगा। ये सैयदना सरकार आला हजरत है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने रोशन ज़मीर बनाया था। बात कहाँ हो रही है और आला हजरत कहाँ देखकर उसको मुलाहिजा फरमा रहे हैं, यही सैयदना सरकार आला हजरत है। एक मरतबा नमाज़ पढ़ने के बाद अपने घर की तरफ आ रहे थे, क्या देखा, उसी बरेली की गली में एक जगह पर लोगों का हुजूम है, लोग क़तारो क़तार वहाँ पे खड़े हुए हैं। सैयदना सरकार आला हजरत करीब जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, भाई इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, आखिर इतने लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? लोगों ने कहा, हुजूर एक गैर मुस्लिम है, जादूगर, एक गैर मुस्लिम जादूगर आया हुआ है, वो जादू दिखा रहा है। कहा कौन सा जादू दिखा रहा है? कहा ये जादू दिखा रहा है कि एक बड़ा बर्तन जिसमें पानी डाल दिया जाए, 3-4 किलो का भारी बर्तन पानी से भरा हुआ, वो कच्चे धागे से उसको उठा लेता है, कच्चे धागे से उसको उठा लेता है। आला हजरत ने सुना, आप करीब आए। करीब आने के बाद उसी गैर मुस्लिम जादूगर के सामने खड़े हुए और उससे पूछा, ए इंसान तू क्या दिखा रहा है? उसने कहा, मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ। कहा क्या दिखा रहा है? कहा ये पानी का भरा हुआ बड़ा बर्तन है, मैं कच्चे धागे से उसको उठा लेता हूँ। सैयदना सरकार आला हजरत ने देखा, आपने इरशाद फरमाया, अच्छा। आपने अपना जूता उतारा और जूता उतारने के बाद उसी गैर मुस्लिम से कहा कि मेरा जूता उठाना तो बहुत दूर की बात है, इसको हिला के बता। ये अल्लाह के वली की शान है। आपने इरशाद फरमाया, यहाँ अभी तक तू 3-4 किलो का भरा हुआ बर्तन पानी का कच्चे धागे से उठा रहा था, ये मेरा जूता है, ये मेरा जूता है, इसको उठाना तो बहुत बड़ी बात है, इसको हिला के दिखा। वो कोशिश करता है, सैयदना सरकार आला हजरत का जूता हिला भी ना सका, आला हजरत का जूता हिला भी ना सका। अब सैयदना सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया, अभी तक तू क्या दिखा रहा था? कहा ये पानी का भरा हुआ बर्तन है, इसको मैं कच्चे धागे से उठाता था। आला हजरत ने निगाह डाली और निगाह डालने के बाद कहा, अब अगर तेरे अंदर ताकत है तो ये बर्तन उठा के दिखा, अब अगर ताकत है तो इस बर्तन को उठाकर दिखा। वो लाख कोशिश करता है लेकिन वो बर्तन भी उससे उठता नहीं है। फ़ौरन कदम पकड़ता है और कदम पकड़ कर अर्ज़ करता है, हुजूर गलती हो गई, आपकी निगाह क्या पड़ी, मेरे दिल से कुफ्र निकल गया, हुजूर हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान फरमा दो। ये सैयदना सरकार आला हजरत। और सैयदना सरकार आला हजरत इतने बड़े आलिम, लेकिन कभी भी अपने इल्म पे घमंड नहीं किया, कभी अपने इल्म पे घमंड नहीं किया। हाँ, जो कुछ था वो सरकार से इतनी मोहब्बत थी, जब भी आपके इल्म के तज़किरे होते तो आप फरमाते, मैं कुछ नहीं हूँ, ये तो मुझे बारगाह रिसालत से इनाम मिला है,
میں کچھ نہیں ہوں، مجھے بارگاہ رسالت سے انعام ملا ہے، علم بھی تھا، سرکار سے سچی محبت بھی تھی، اور جب سرکار سے سچی محبت تھی عقیدہ کتنا مضبوط تھا، ایمان کے اندر کبھی متزلزل نہیں ہوئے، کبھی ایمان کے اندر لغزش نہیں آئی، کبھی دل کے اندر یہ خدشہ پیدا نہیں ہوا۔ آج ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہوگا کہ نہیں، یہ کام میں کر رہا ہوں، یہ میرا کام ہوگا کہ نہیں، لیکن سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ بڑے کا گوشت مت کھانا، آپ بڑے کا گوشت کھاتے بھی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے بہت اصرار کیا، دعوت دی، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت دعوت میں پہنچے تو وہاں بڑے کا گوشت، ڈاکٹروں نے بھی منع کیا، آپ کھاتے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی وہاں دعوت میں پہنچے تو بڑے کا گوشت تھا۔ لوگوں نے کہا سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کان میں کہ حضور جو میزبان ہے، میزبان سے کہو کہ میں بڑے کا گوشت نہیں کھاتا ہوں، کوئی دوسرا کھانے کا انتظام کرے۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا یہ فقیر کی عادت نہیں ہے، یہ فقیر کی عادت نہیں ہے، کہا جو ہوگا اللہ کا نام لے کر میں کھا لوں گا۔ کھانا رکھ دیا گیا، اعلیٰ حضرت نے بڑے کا گوشت کھایا، کھانے کے بعد آپ کے منہ میں تکلیف ہونا شروع ہوئی، مسوڑے سوج گئے، منہ بند ہو گیا، یہاں تک کہ بات بھی نہیں کر سکتے، اگر کسی سے بات کرنی ہوتی تو لکھ کر بات کرنی پڑتی۔ اس وقت جو بڑے ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر آتا ہے، آنے کے بعد چیک کرتا ہے، اور چیک کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ طاعون کی بیماری لگ گئی ہے۔ اس وقت بریلی میں طاعون کی بیماری چل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت پر طاعون کی بیماری لگ گئی ہے۔ فوراً اعلیٰ حضرت نے قلم منگایا، اور قلم منگانے کے بعد کاغذ پر لکھا کہ طاعون مجھے ہو ہی نہیں سکتا، طاعون مجھے ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں حضرت طاعون ہوا ہے، حضرت آپ کو طاعون ہوا ہے، اور اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں مجھے طاعون ہو ہی نہیں سکتا، طاعون ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ڈاکٹر نے بہت اصرار کیا کہ حضور آپ کو طاعون ہو چکا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے اسی کاغذ پر لکھا کہ میں نے حضور کی حدیث میں پڑھا ہے، میں نے حضور کی حدیث میں پڑھا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہ دعا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جو انسان کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا، میں محمد اسے وعدہ دیتا ہوں، جو انسان یہ دعا کسی مریض کو دیکھ کر پڑھ لے گا، میں محمد اس کے لیے وعدہ دیتا ہوں کہ مرتے دم تک وہ دعا پڑھنے والا اس بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی کاغذ پر لکھا کہ جس انسان کو طاعون کی بیماری تھی، میں نے یہ دعا پڑھ لی، مجھے اپنے سرکار پر مکمل بھروسہ ہے، مجھے اپنے سرکار پر مکمل بھروسہ ہے، طاعون کی بیماری مجھے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بالآخر وہ ڈاکٹر تو یہی کہتا رہا کہ آپ کو طاعون ہوا ہے، آپ کو طاعون ہوا ہے۔ وہ ڈاکٹر چلا گیا، رات کا وقت ہوا، سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے منہ میں بہت تکلیف ہونے لگی۔ جب بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی اور گھر کے کچھ لوگ بھی کہنے لگے حضرت ہو سکتا ہے کہ طاعون کی بیماری لگ گئی ہو، فوراً اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے اور عرض کی اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب۔ اعلیٰ حضرت نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ تیرے حبیب کو سچا فرما اور ڈاکٹر کو جھوٹا عطا فرما، حبیب کو سچا کر دے اور ڈاکٹر کو جھوٹا کر دے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے بس ابھی میں نے دعا کی تھی، پتہ نہیں میرے کان کے پاس ایک آواز آئی، یہ ہاتف غیبی سے آواز آئی۔ فرماتے میں لیٹا تھا، اچانک میرے کان کے پاس سے ایک آواز گزری۔ کون سی آواز گزری؟ اعلیٰ حضرت فرماتے میرے کان میں آواز آئی کہ مسواک کرو۔ اور یہ مسواک کس کی سنت ہے؟ ہم میں سے کون کرتا ہے؟ ہم تو کون ہیں؟ ٹوتھ پیسٹ والے ہیں۔ صبح اٹھ کر مسواک نہیں، ٹوتھ پیسٹ پہ دیکھیں گے ہے کہ نہیں۔ مسواک سنت ہے، اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو انسان مسواک کرتا ہے مرتے دم تک اس کے دانت کمزور نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمیں ٹوتھ پیسٹ چاہیے، کولگیٹ چاہیے، مسواک کو ہم نے چھوڑ دیا، سرکار کی سنتوں کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کان کے پاس سے ایک آواز گزری مسواک کرو اور کالی مرچ دباؤ۔ اعلیٰ حضرت نے کاغذ پر لکھ دیا، انسان گیا مسواک بھی لایا، کالی مرچ بھی لایا۔ اعلیٰ حضرت نے مسواک اپنے منہ میں رکھا اور کالی مرچ کو دبایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مجھے خون کی وامٹ ہوئی، دوسری مرتبہ خون کی وامٹ ہوئی، اور فرماتے ہیں دوسری وامٹ ہونے کے بعد میرا منہ پورا کھل گیا، جو منہ بند ہو چکا تھا پورا منہ کھل گیا، اور 3 دن کے بعد سارا مرض میرے جسم سے ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں مجھے اپنے آنے والے ڈاکٹر پہ بھروسہ نہیں تھا، مدینے والے مصطفیٰ پہ بھروسہ تھا۔ یہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کبھی آپ نے اپنے علم پر یہ گھمنڈ نہیں رکھا کہ ہاں میرا علم یہ کہتا ہے، ہاں میرا علم یہ کہتا ہے۔ بریلی کے اندر آپ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ایک انسان تھا جو ستاروں کی چال جانتا تھا۔
اعلیٰ حضرت سے وہ ملنے کے لیے آئے۔ اعلیٰ حضرت نے آنے والے اسی انسان سے پوچھا، اے آنے والے انسان، آپ ستاروں کی چال جانتے ہو، بتاؤ بارش کب ہوگی؟ ستاروں کی چال جانتے ہو، بتاؤ بارش کب ہوگی؟ وہ آنے والے انسان ستاروں کی چال جانتے تھے، انہوں نے حساب لگایا اور حساب لگانے کے بعد کہا، اے امام احمد رضا، اس مہینے میں تو بارش نہیں ہے، اگلے مہینے بارش ہوگی۔ اس مہینے میں بارش نہیں ہے، اگلے مہینے بارش ہوگی۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اگر میرا اللہ چاہے تو اس مہینے میں بھی بارش ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو اس مہینے میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ نجومی صاحب جن کو اپنے علم پر گھمنڈ تھا، ستاروں کی چال دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں امام احمد رضا کیسے ہو سکتا ہے، اس مہینے میں بارش ہونے والی نہیں ہے، یہ ستاروں کی چال بتا رہی ہے۔ جب ستاروں کی چال بتا رہی ہے کہ اس مہینے میں بارش نہیں ہو سکتی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے میں بارش ہو جائے، آخر بات کیا ہے؟ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اے نجومی صاحب، آپ نہیں سمجھ رہے ہو۔ آپ کھڑے ہوئے، سامنے گھڑی رکھی ہوئی تھی، گھڑی میں 11:15 بجے ہوئے تھے۔ آپ نے نجومی سے پوچھا، بتاؤ کتنے بج رہے ہیں؟ کہا 11:15 بج رہے ہیں۔ کہا 12 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ کہا پونے گھنٹہ 45 منٹ کی دیر ہے۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے اور بڑی سوئی کو گھما کے 12 پہ کر دیا، اٹھے، بڑی سوئی کو گھمایا، 12 پہ کر دیا۔ جیسے ہی 12 پہ کر دیا، 12 بج گئے۔ آج سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی نجومی سے پوچھا، نجومی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے 12 پونے گھنٹے کے بعد بجے گا، یہ تو دیکھو فوراً 12 بج گیا، دیکھیے فوراً 12 بج گئے۔ وہ نجومی صاحب کہنے لگے، حضرات یہ گھڑی اگر اپنی رفتار سے چلتی تو 45 منٹ کے بعد ہی 12 بجتے، اگر یہ اپنی رفتار سے چلتی تو 45 منٹ کے بعد ہی 12 بجتے، لیکن حضور آپ نے اپنے ہاتھ سے سوئی کو گھما کے 12 پہ کر دیا، اس لیے 12 بج گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جب میرے سوئی کے گھمانے سے 12 بج سکتے ہیں تو میرا خدا چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے، میرے گھمانے سے 12 بج سکتے ہیں تو میرا خدا چاہے ابھی بارش ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ نجومی صاحب کہنے لگے، حضرت کیسے ہو سکتا ہے، یہ ستاروں کی چال بتا رہی ہے اس مہینے میں بارش ہو ہی نہیں سکتی۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، اے نجومی صاحب آپ نہیں مانتے ہو، سنو، ایک مہینہ تو دور، ایک ہفتہ تو دور، ایک دن تو دور، اگر میرا خدا چاہے ابھی بارش ہونے لگے۔ اتنا آپ نے کہا تھا، باہر جا کر دیکھا تو بارش ہونے لگی۔ یہ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت ہے، اللہ نے انہیں بہت سارے کمالات سے نوازا تھا، وقت کے بہت بڑے ولی بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت وقت کے بہت بڑے ولی بھی ہیں، اور جب ولی ہیں تو سنو حدیث قدسی، رب ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ رب ارشاد فرماتا ہے، لوگوں سن لو، اگر کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اگر کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی، رب فرماتا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ بتاؤ یہاں سے لے کر وہاں تک اتنا بڑا مجمع ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کرے؟ تو ہم میں کچھ وہ لوگ جو اعلیٰ حضرت کو دن رات گالی دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، احسان مانو بریلی کے امام احمد رضا کا کہ انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ یا اعلیٰ حضرت، ہم غریب نواز کو بھی مانتے ہیں، غریب نواز کا کرم یہ ہوا کہ غریب نواز ہندوستان میں کلمہ لے کر آئے، غریب نواز ہندوستان میں کلمہ لے کر آئے، اور بریلی کے امام احمد رضا نے ہمارے کلمے کی حفاظت فرمائی ہے۔ نہ ہم غریب نواز کو چھوڑیں گے، نہ بریلی کے امام احمد رضا کو چھوڑیں گے۔ اس لیے ان سے سچی محبت کرو۔ آج کی آنے والی رات اور کل کا دن 25 صفر، یوم وصال سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کا، کیا کرنا ہے ہمیں؟ اپنے گھر پہ اعلیٰ حضرت کے نام کی فاتحہ ضرور دلانی ہے۔ جب سے دروازے پر لکھا ہے میں نے اعلیٰ حضرت، جب سے دروازے پر میں نے لکھا ہے اعلیٰ حضرت، کوئی بدعقیدہ میرے گھر آیا ہی نہیں، کوئی بدعقیدہ میرے گھر آیا ہی نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولاد یہ بدعقیدگی سے دور رہیں، سرکار کے گستاخوں سے دور رہیں، تو اپنی اولاد کے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت پیدا کرو، اپنے گھر پہ اعلیٰ حضرت کا چرچا کرو، اعلیٰ حضرت کے نام کی فاتحہ دلاؤ۔ جب ہمارے گھر میں اعلیٰ حضرت کے نام کی فاتحہ ہوگی تو کوئی بدعقیدہ ہمارے گھر میں آ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔